السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کی تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے فرشتوں سے بتایا کہ میں ایسی مخلوق بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں کہ فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد کرے، ایک دوسرے کا خون بہائے، کیونکہ انہیں تو اپنا اختیار ہوگا۔ تو اچھا، یہ بات فرشتوں کو کیسے پتہ کہ انسان زمین پر خون بہائے گا، فساد کرے گا؟ اس بنا پہ کیونکہ انسان سے پہلے اللہ رب العزت نے جنات کی تخلیق کی تھی کہ انہوں نے اتنا زمین پر فساد کیا، ایک دوسرے کا خون بہایا، اتنی خرابی کی دنیا میں کہ اس بنا پہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ انہیں بھی اپنا اختیار ہوگا، پھر تو وہ بھی وہی کام کریں گے جو انہیں صحیح لگے گا۔ اور ہم تیری تشبیہ بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں کہ تو آپ کیوں ایسی مخلوق بنا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور انہیں وہ ساری چیزوں کے نام بتا دیا جس چیزوں کا دنیا میں ان کا واسطہ پڑنا تھا، جیسے کہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ پیڑ پودے، درخت، پھول اور کرسی، میز، دنیا، آخرت، ان سب چیزوں کا علم اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ اور پھر فرشتوں سے کہا تم بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا پاک ہے تو لا علم لنا، کہ ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جتنا کہ آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ تو دیکھیے کہ فرشتوں کو بھی غیب کا علم کوئی نہیں تھا۔ کہ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے یہ کہا کہ اب تم بتاؤ سب چیزوں کے، ان کو بتاؤ ان سب چیزوں کے نام۔ تو آدم علیہ السلام نے بتایا ان سب چیزوں کے نام۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو۔ پھر فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کہ اس نے تکبر کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوں، میں اس کو سجدہ کروں، اور وہ پھر ہو گیا کافروں میں سے۔ اللہ رب العزت نے اسے مردود قرار کیا کہ تو مردود ہے، نکل جا یہاں سے۔ اور ابلیس کو ایسا مطلب کہ وہ فرشتوں میں اس کا آنا جانا تھا، اتنی وہ عبادت کرتا تھا کہ اس کا فرشتوں میں آنا جانا تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن صرف ایک انکار سے، اللہ کے ایک حکم کے انکار سے اللہ رب العزت نے اسے مردود قرار دے دیا۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا کہ دنیا میں آنے سے پہلے انسان کو اس کی اصلی جگہ دکھا دی کہ یہ تمہاری اصلی جگہ ہے۔ اللہ نے انہیں جنت میں بھیجا، اور پھر اس کے بعد بی بی حوا کو جنت میں، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پوری جنت تمہارے لیے ہے، صرف ایک سوائے ایک درخت کے، کہ اس کے پاس مت جانا ورنہ تم کافروں میں سے ہو جاؤ گے۔ کہ پھر شیطان نے انہیں بہکا دیا، ان دونوں کو پھسلا دیا۔ اور اس درخت کا پیڑ، کیونکہ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہوا تھا، اور ان سے اللہ سے اتنی محبت، اور جب شیطان نے کہا کہ تم اگر یہ پھل کھا لو گے تم ہمیشہ اللہ کو دیکھتے رہو گے اور ان سے محبت کرتے رہو گے، کیونکہ انسان کی تو کچھ ہی وقت کی مدت ہے زندگی کی، اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ تو اس بنا پہ آدم علیہ السلام اور حوا نے اس پھل کو کھا لیا کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اور پھر جب پھل کھایا تو وہ جو ان کے جنت کے لباس تھے، اتنے خوبصورت لباس، وہ سب اتر گئے، اور پھر انہیں سمجھ آیا کہ ان سے یہ غلطی ہو گئی، اور انہوں نے اس غلطی کی توبہ بھی کی۔